ساتھیوں یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بھی ٹائٹل سن کے یہ پتہ چل جائے گا فنی کلپس بائی انجینئر محمد علی مرزا، یا ان کی جو فنی کلپس ہیں اس کا ایک سیریز ہے وہ ہے، چل کے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی فنی چیز ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی باتوں میں ہنسی مذاق تو نہیں ہوتا، خیر لیکن چلیں گے دیکھیں گے۔ سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے پھٹافٹ، تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بہت امت کا جو حال ہو چکا ہے نا، پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے؟ میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں، سب حشاش بشاش چل رہے ہوں، سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں، کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو، جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہیں، رسول اللہ کہنے یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، تو بات مان لیں۔ یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے؟ اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے، نواں مسئلہ تو ہم دستا ہے۔ ہاں کدھر جائے بندہ؟ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں۔ بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی، نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی۔ جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تسی سنانے لئی کوئی نہیں سی نا، یوٹیوب حافظہ اللہ ہی کوئی نہیں سی کہ تو سننا سی انہوں نے۔ یہ تو آج ہے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں، ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی۔ اتنے شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا ہے جی، اور وہ کسی نے نہیں چھڑتا جی، ٹھیک ہے، یہ کچھ ہونا تھا؟ یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی، یوٹیوب ہوتی تھے۔ کئی منڈے آئے بیچارے ٹر گئے رو پٹ کے، کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی۔ آپ یہ جہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے، فلاں شہر دا بڑا اچھا بولتا ہے، سننے کے لیے۔ اور وہ سال میں یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد ایک دفعہ ہی اس نے آنا ہوتا تھا، شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے۔ لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا، آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بلانا ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے، کیا ہوگا میں میرے آقا۔ یہ ہے برکت۔ یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ہی کچھ ہوتا تو تسی یہ کچھ بھی دیکھ لیندے، پہلے یہ کچھ تھا نہیں نا۔ ہاں اگر ہم کوئی ایسی بات لے آئیں جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو، وہ آپ میں آ کے پکڑیں۔ کتابیں پہلے کی تھیں، اب اس پہ غصہ اپنے مولویوں پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا اس میں کیا لکھا ہے، یا جو بتا رہا ہے اس پہ کھانا چاہیے کہ تو نے مجھے کیوں بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، تیرا قصور ہے، نہ تو دسدا تے نہ میرا ذہن الجھدا۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے نا، اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں آنکھیں کھول لی تو بلی دیکھ کے میں خوف کھا جاؤں گا، تو آنکھیں بند کرنے سے تو اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں، تو بلی کیا بھاگ جائے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور بلی کو دیکھ کے تو اپنے لیے کوئی بچنے کا سامان کرے۔ اچھا قسم کے حوالے سے ہی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور یہ کہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہائے ہوں، صدقے، اور بعد میں دے دے طلاق، تو ایسے ہی ہوتا ہے اس پہ، اور بعد ایسے میں ہی دے ہونا دے چاہیے۔ طلاق، تو اس کی جی ایسے ہی ہونا شرعی چاہیے۔ حیثیت ہاں کیا اس کی ہے؟ وجہ یہ کہ لو میرج جو وہ پھر لبدے پھرتے ہو لو میرج میں، تو وہ یہ لو میرج جو ہے نا وہ، اسی لیے میں کہتا ہوں لو جو ہے نا وہ میرج کے بعد ہونا چاہیے، پہلے ہوا کامیاب نہیں ہوتا، ناکامی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور بعد میں وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اب اس کو قسم کی فکر پڑ گئی ہوتی تو زنانی جان نہیں رہی ہے، خالی تو نے فکر پڑ جاتی ہے کہ وہ کے کریے۔ تو اگر 3 طلاقیں دی ہیں پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا، اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ سزا بھی رکھ دی گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے۔ 1 طلاق دی ہے تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ گزر گیا تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں، یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں، سینئر بزرگوں میں سے۔ ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن، یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں، حیران کن واقعات نا، تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے۔
اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں، ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا، بلعام بن باورا کے بارے میں، بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں، بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ لکھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں، جو نکلتے ہیں یہ نہیں انہوں نے نکالے، انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں، وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آگے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے۔ اے دیکھ لو سامو تھوڑا دماغ گیا ہے، میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس سے گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے، لیکن جب کسی کا گیر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعے میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ، اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا بلکہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو۔ یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وہ طارق جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی، ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا، جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا، انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو کسی اہل محبت نے وہ شعر و شاعری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا، کوئی چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لا سکتا، تو انہوں نے کہا جی اے محبوب یہ والضحیٰ سے مراد ہے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھریں، یعنی وہ عشق مشوقی کے چکر میں نا لوگوں نے بنا کے تفسیریں لکھ دی، کسی حدیث میں نہیں، کسی آیت میں نہیں، پھر آگے ماشاءاللہ یہ وائزین مل گئے، ٹھیک ہے نا جی، وائزین کے جب ہتھے چڑھی ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نہلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے، تو موسیٰ اور کیا کرتا، موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کی صفات ہے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے، اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے، اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا، تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا، پیغمبر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا، دیکھیں پیغمبر کون ہے، اللہ کا ریپریزنٹیٹو، خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا۔ دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں، یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک اور بھی مشہور کیا جی وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے ادھروں بھی وڈ لے، خدا کے لیے یار، یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں، نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے، جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو انسانی گوشت نہیں چاہیے، جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی، ابراہیم نے بھی، یہ ہے قرآن، اور یہ ہے مثنوی شریف جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن، اے فارسی دی قرآن ہے، عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے، اے ساڈا قرآن ہے وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، یار میرے کو گستاخی کراتے ہو تسی بزرگاں دی، میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا کریں، نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو، کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی، یہ تو آٹومیٹک ہے، جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے، ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے،
ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے، تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے. مجھے بڑی خوشی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند پان دیتے جی اپنے. سنا میں نا آپ نے؟ تو ساتھیوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، جس طرح مجھے بہت مزہ آیا ہے ویڈیو دیکھ کے. ایکچولی مجھے سیریس میں ایسے لگتا تھا کہ اس طرح کا ٹاپک کوئی ہنسی مذاق کے لیے تو نہیں ہوتا، اس میں تو بڑی سیریس ہی باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے ایک دو دفعہ ریکویسٹ آئی کہ فنی ویڈیوز پہ بھی آپ ریئیکشن دیں انجینئر بھائی کی، لیکن آئی تھاٹ کہ فنی کیسے، مطلب ہاؤ اتنے سیریس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے فنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. بٹ اب میں نے یہ دیکھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور جب یہ میرے سامنے آئی ہے تو سیریسلی آئی کانٹ کنٹرول مائی لاف. مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی کہ مذاق میں بھی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 70% لوگوں کی دکانیں، جو فیک لوگ تھے، جو فیک عالم بنے پھرتے تھے اور فیک جو باباز بنے پھرتے تھے، ان کی دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹ ہیں، جو مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. لیکن ساتھیوں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا. ہمیں صرف نیکی کا راستہ چننا چاہیے، ہمیں صرف اچھے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ہمیں پوری طرح سے تسلی کر لینی چاہیے کہ جس بات پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود کو بھی اطمینان رہے گا کہ ہم نے کسی کی لگی لگائی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا. دوسرا ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی کہیں نہ کہیں شیورٹی ہوگی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ساتھیوں، تو مجھے دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.